بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارش کا فرشتہ، مجمع زوائد، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 187 پر نقل ہے۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بارش کے فرشتے نے رب تعالیٰ سے اجازت حاصل کی کہ وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرے۔ جب یہ فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے پاس کوئی نہ آئے۔ اتنے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ بہت کم سن تھے تشریف لائے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آنے دو۔ یہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سوار ہو کر کھیلنے لگے۔ جب فرشتے نے یہ منظر دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی قسم میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ عرض کی آپ کی امت تو انہیں شہید کر دے گی، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو وہ جگہ دکھا دوں۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا اور مٹی کی ایک مٹھی اٹھا لی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مٹی لے کر اپنی اوڑھنی میں باندھ لی۔ دروغہ جنت، الحبائق فی اخبار الملائک کے صفحہ نمبر 128 پر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فاقہ کا تانا دیا اور کہا کہ یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں پھرتا ہے، تو اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوئے۔ تو آپ کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کھانا کھاتے بازاروں میں چلا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب جبرائیل علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے، اچانک جبرائیل علیہ السلام کمزور ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل کیا بات ہے، تم کمزور کیوں ہو گئے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آسمان کے دروازوں میں سے ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا، پھر اچانک پہلی حالت پر آ گئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوش ہو جائیں، یہ دروغہ جنت حضرت رضوان علیہ السلام ہیں۔ پھر حضرت رضوان علیہ السلام نے آپ کو سلام کیا۔ حضرت دی کا علیہ السلام، مجمع زوائد جلد 8 کے صفحہ نمبر 134 پر نقل ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دیگ فرشتہ پیدا فرمایا ہے، اس کے نیچے اس کے پنجے ساتوں زمین پر ہیں اور اس کی کلگی عرش کے نیچے ہے، اس کے پروں نے دونوں افق کو سمیٹا ہوا ہے۔ جب رات کی آخری تہائی باقی رہتی ہے تو وہ اپنے پروں کو ہلاتا ہے، پھر کہتا ہے مخلوقات ملک قدوس کی تسبیح بیان کرو، پاک ہے ہمارا رب، ملک قدوس ہمارا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اس کی اس بات کو مغرب و مشرق کے درمیان جن و انس کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ زمین کے مرغ جب اپنے پر پھڑپھڑاتے ہیں اور اذان دیتے ہیں تو یہ اسی وقت کرتے ہیں جب یہ اس کی تسبیح کی آواز سنتے ہیں۔ منکر نکیر فرشتوں کا تعارف، یہ دو فرشتے ہیں جنہیں نکیرین بھی کہا جاتا ہے، یہ قبر کے سوالات پر مامور ہیں۔ چنانچہ مشکات شریف باب اسبات عذاب القبر میں حدیث شریف نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قبر میں مردہ کو رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس دو فرشتے کالی آنکھوں والے آتے ہیں، جن میں ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہے۔ وہ دونوں اس مردہ سے سوال کرتے ہیں۔ کرامن کاتبین کا تعارف، دو فرشتے ہر انسان کے دائیں اور بائیں طرف رہتے ہیں، ایک نیکیاں لکھتا ہے دوسرا برائیاں لکھتا ہے، انہیں کرامن کاتبین کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ القرآن وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ
کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ ترجمہ: یقیناً تم پر نگہبان بزرگ لکھنے والے مقرر ہیں، جو کچھ تم کرتے وہ جانتے ہیں۔ الحبائق فی اخبار الملائک کے صفحہ نمبر 204 پر نقل ہے۔ حضرت وہب الورد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہمیں یہ بات پہنچی ہے، جب کوئی فوت ہونے لگتا ہے تو اسے کرامن کاتبین نظر آتے ہیں۔ اگر اس مرنے والے نے نیکیاں بری زندگی گزاری تو فرشتے اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھے ہماری طرف سے جزائے خیر دے، تو ہمارا بہترین ہم نشین تھا، بہت سی نیک مجلسوں میں تو نے ہمیں ہم نشین بنایا اور ہمارے سامنے نیک اعمال لایا اور نیک باتیں سنوائیں۔ اللہ تعالیٰ بہترین ہم نشین کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور اگر اس نے گناہوں بری زندگی گزاری تو اس کی تعریف کی بجائے یہ کہتے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ ہماری طرف سے ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے، تو نے ہمیں اکثر بری مجالس میں بٹھایا اور برے اعمال ہمارے سامنے پیش کیے، بری باتیں سنائیں، تجھے ہماری طرف سے بہترین ہم نشینی کی جزائے خیر نہ دے۔ جب گناہ گار یہ باتیں سنتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ 4 مقرب فرشتے۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ تفسیر در منصور کی جلد 6 صفحہ نمبر 311 پر نقل فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن ثابت علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ معاملات دنیا کا انتظام کرنے والے 4 فرشتے ہیں: حضرت جبرائیل، حضرت میکائیل، حضرت عزرائیل اور حضرت اسرافیل علیہ السلام۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہواؤں اور لشکروں پر مقرر ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام بارش اور نباتات پر مقرر ہیں۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض ارواح پر مقرر ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ان تینوں فرشتوں کو ان کے امور کی اطلاع دیتے ہیں۔